اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا۔ اب یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے رحم کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین صرف وہ اپنے فرما بردار بندوں کا معاملہ نہیں ہے کہ جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، بلکہ نافرمانوں کو بھی روزی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بینائی دیتا ہے، شعور اور سمجھ دیتا ہے، ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ یہ اس کا رحم ہے۔ ورنہ اگر زمین پہ نافرمانی کی وجہ سے سزا دینا اللہ شروع کر دے تو کوئی ایک قدم چل نہیں سکے گا۔ یہ اللہ نے لازم کر لیا اپنے اوپر، اور یہ مہربانی دنیا میں دونوں کو ملتی ہے، مومن و کافر، فرما بردار اور نافرمان سب کو، لیکن آخرت میں یہ صرف نیکوکار اور فرما برداروں کے لیے۔ اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ فرما برداروں کو انعام دیا جائے، ورنہ یہ تو منافی ہو گئی بات یہ رحمت کے کہ جن لوگوں نے فرما برداری کی انہیں انعام سے نوازا جائے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، احکامات کی نافرمانی کی، لوگوں کو حقوق کو غصب کیا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مظلوم کو حق دیا جائے، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، یہ بھی رحم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ نے رحم اپنے اوپر لازم کر لیا۔ وضاحت سے بیان فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر نیکی ہوگی اس کا صلہ دے گا، ذرے کے برابر بھی گناہ ہوگا اس کا، اور ساری چیزوں کو اللہ قیامت کے روز لے آئے گا۔ اور اللہ کا رحم کیسا کہ روز محشر اللہ رب العالمین حساب لینے جب بیٹھے گا تو یہ رحم ہو اس مالک کا کہ دنیا میں اگر آدمی نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو، لکھ لیجیے ارادہ کیا، نیکی کی 10 گناہ بڑھا کر لکھ لی، یہ رحم۔ اور آدمی اگر گناہ کا ارادہ کیا تو صرف ارادہ ہے، عمل نہیں ہے، کچھ مت لکھا جائے، یہ رحم اللہ کا، صرف ارادہ کیا ہے۔ اور اگر گناہ کرتا ہے تو جتنا گناہ صرف اتنا کہ اس کا رحم و کرم ہے۔ سلف نے لکھا ہے کہ ایسا پیمانہ تقسیم کا ہو، اس کے بعد اگر کسی کے گناہوں کا پلہ نیچے چلا جائے تو خساست اس سے بڑی کیا ہے۔ رحم کا ایسا پیمانہ تصور میں اللہ نیکی دیتا ہے، تو اللہ نے رحم اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، تم اس کے رحم کو سمیٹو۔ اللہ نے اعلان بھی کر دیا ہے، بتا بھی دیا ہے کہ میں رحم ایسے بانٹتا ہوں، ساری نعمتیں بھی دے رہا ہوں، آخرت اور دنیا کی نعمتیں بھی دے رہا ہوں، اور تم کو دنیا میں بھیجا کتنا رحیم و کریم ہے، صرف ہماری جسمانی ضرورت کو نہیں پورا کیا، اب اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے، گفتگو کیسے کرنا ہے، رشتے کیسے کرنا ہے، رشتے کہاں کرنا ہے، تجارت کے اصول کیا ہیں، بندگی کس کی کرنا ہے، طریقہ عبادت کہاں سے لینا ہے، بھٹکتا نہیں چھوڑا، اپنے دماغ کے اوپر نہیں ڈال دیا کہ کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، بحث و مباحثے کا راستہ بند کر دیا ہے۔ تمہارے معبودوں میں کوئی جو اصول زندگی دے دے وے، جو اصول حیات دے دے وے، جو تم کو دین دے دے وے، اللہ کا شریک کر رہے ہو؟ نہ خلقت میں، نہ عطا میں، نہ رحم میں ہے کوئی ایسا جو اپنے مخالفین کو، اپنے دشمنوں کو ایسے عنایتیں کرے؟ یہ دیکھ رہے ہو آپ کہ دنیا میں ساری نعمتیں اللہ کا انکار کرنے والے، دین کو ختم کرنے کے لیے اپنی ساری توانائی لگانے والوں کو اللہ دے رہا ہے کوئی جو اللہ کا ساجی اور شریک ہے کہ اپنے شدید ترین مخالفین کو ایسے عنایتیں دے جو اپنے محبوب کو دے ہے؟ یہ اللہ کا رحم تم غور نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون؟ جن لوگوں نے نافرمانی کی، احکامات کو نہیں مانا، بہت گھاٹے کا سودا ہے یہ۔ یہیں پر اہل ایمان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کہا تم ایمان بچ گئے گھاٹے سے، تم نقصان سے بچ گئے، کیونکہ توحید، عقیدہ، دین تم کو مل گیا۔ جب آدمی یہ دیکھتا ہے تو زندگی میں کوئی نقصان اس کو نظر نہیں آتا، تسلی کا بہت بڑا سامان، اور دنیا بھر میں کامیاب دیکھ رہا ہے، لیکن جس کے بعد مقصد حیات نہ ہو، خالق کی شناخت نہ ہو، خود کی پہچان نہ ہو، خالق کو سب عطا کرنے والے کو نہ ماننے والا ہو، اور پھر آخرت کا گھاٹا، یہاں نافرمان اور آخرت میں عذاب۔
کتنے گھاٹے میں ہے؟ دونوں جگہ گھاٹے میں ہے. نہ یہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا اور اللہ کا فرما بردار ہوا، اور نہ آخرت میں اس کا کوئی معاملہ ہوگا.